اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تکویر، اس قرآن پاک کی 81 نمبر سورت ہے اور مکی سورت ہے۔ پہلی ہی آیت کے لفظ کفرت سے اس کا نام تکویر ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے لپیٹی گئی۔ یہ سورہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل کی جانے والی سورتوں میں سے جس کا مضمون رسالت اور آخرت پہ مبنی ہے۔ پہلی 6 آیتوں میں قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے اور پھر اگلی 7 آیتوں میں قیامت کے دوسرے مرحلے کا بیان کیا گیا ہے کہ جب روحوں کو اثر نو جسموں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور پھر اگلی 4 آیتوں میں اللہ نے قسم کھا کر رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نبی کریم پر نازل ہوا ہے۔ آیت 1 سے 6 میں کہا جا رہا ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی گھابن اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور اکٹھا کر دیے جائیں گے اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ عربی زبان میں تکویر لپیٹنے کو کہتے ہیں، اور چونکہ سورج سے روشنی نکل کر تمام نظام شمسی میں پھیلتی ہے اور اس کو منور کرتی ہے، تو اس روز یعنی یوم محشر والے دن روشنی کے منبع سورج کو ہی لپیٹ دیا جائے گا اور نظام شمسی میں تمام اجرام فلکی ایک مخصوص بندش کے ساتھ اپنے اپنے مدار میں ہوتے ہیں۔ اس روز وہ بندش کو ہی ختم کر دیا جائے گا اور تمام ستارے بے نور ہو کر جھڑنے لگیں گے اور منتشر ہو جائیں گے۔ اس طرح زمین پہ موجود کشش ثقل کی جس کی وجہ سے وزنی پہاڑ زمین پر جمے ہوئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی اور پہاڑ اکھڑ کر زمین پر بے وزن ہو کر بادلوں کی مانند تیرنے لگیں گے۔ اور اونٹ کے 10 ماہ کی گھابن ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے قیمتی ہونے کا تعین کوئی عرب ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت اونٹنی کو ایک قیمتی دولت سمجھا جاتا تھا، یعنی اربوں میں، اور وہ بھی 10 مہینے کی حاملہ ہو تو اس کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے اس بات کو متعارف کرواتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ روز محشر ہر ایک پہ ایسی رقت طاری ہوگی کہ قیمتی اونٹنی کو سنبھالنے کی بھی پرواہ نہ ہوگی اور اس کو بیکار کھلا چھوڑ دیا جائے گا، وہ پھر رہی ہوگی۔ اور قیامت کا منظر اس قدر خوفناک اور دہشت ناک ہوگا کہ ہر قسم کے جنگلی جانور اکٹھا ہو جائیں گے، کیونکہ جانوروں کی فطرت ہے کہ کسی بھی مصیبت کے وقت تمام جانور بھاگ کر اکٹھا کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسے موقعوں پر نہ سانپ کسی کو ڈستا ہے اور نہ ہی شیر کسی کو چیر پھاڑ کرتا ہے۔ اور سمندر میں آگ بھڑک اٹھے گی سے مراد ہے کہ اس میں طغیانیاں آ جائیں گی اور دریا آپس میں سمندر میں مل جائیں گے، اور یہ بھی کہ خشک ہو جائیں گے اور اس میں آگ بھڑک جائے گی۔ اور آج کا انسان اس بات سے متعارف ہے کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن گیس جو کہ ہوا اور پانی میں شامل ہوتی ہے، ان کی اپنی اپنی خاصیت اپنی جگہ پر آگ لگانے والی اور بھڑکانے کی ہے، تو روز قیامت یہ کسی فیول کی طرح سے آگ کو بھڑکانے کے کام میں لگی ہوئی ہوں گی۔ آیت 7 سے 14 تک میں کہا جا رہا ہے کہ جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے اور وہ بچی جس کو قبر میں زندہ دفن کر دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کو کس جرم میں قتل کیا گیا تھا، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور دوزخ کو بھڑکا دیا جائے گا اور جنت قریب لا دی جائے گی، تو اس وقت ہر ذی شعور کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ یعنی انسانوں کو اثر نو زندہ کر کے جسم و روح کو ملا دیا جائے گا اور ایک قسم کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا، یعنی مومنین ایک جگہ اور کافر ایک جگہ۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ لڑکی کے پیدا ہونے کو بہت ہی منحوس سمجھا کرتے تھے اور نوزائیدہ بچیوں کو یا پھر معصوم بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو ان بچیوں سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کس جرم میں ماری گئیں۔ سوال تو بظاہر اس بچی سے ہوگا، مگر مطلب اس ظالم کو سزا دینا ہوگا جس نے اس کے ساتھ یہ درندگی کی تھی۔ عرب کی اس جاہلانہ اور اخلاقی پستی کو سنوارنے کے لیے اسلام نے بیٹیوں کو مرتبہ و بلندی دی، اور معاشرے کو سدھارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں کہ جو شخص لڑکی کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے لڑکی کے ساتھ نیک سلوک کیا تو یہ لڑکیاں اور بیٹیاں اس شخص کے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کا سامان بنیں گی، اور پھر اس وقت تمام اعمال ناموں کو کھول کر انسانوں کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور آسمان کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا جائے گا یا آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ابھی تو انسانی آنکھ کو دور تک صرف خلا ہی نظر آتی ہے یا خلا میں کہیں دور چاند تارے سورج نظر آتا ہے، لیکن اس وقت پردہ چاک ہو جائے گا اور آنکھوں کے سامنے سب کچھ عیاں ہوگا، اور میدان حشر میں جب لوگوں کے مقدمات کی سماعت ہو رہی ہوگی تو بھڑکتی ہوئی آگ
جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سب کو اپنے سامنے نظر آ رہی ہوگی اور جنت بھی اپنی تمام تر نعمتوں کے سامنے موجود ہوگی، تو ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے اور اس نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک من الجنہ، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا اور میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں۔ آیت 15 سے 18 تک میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ اب میں قسم کھا کر کہتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں چلتے چلتے دبک جاتے ہیں، اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ رخصت ہو اور صبح کی جب وہ سانس لے۔ آسمان میں موجود ستاروں میں کچھ ستارے ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی وہ مشرق سے مغرب کی طرف چلتے ہیں اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، گویا ایک سمت میں چلتے چلتے پلٹ بھی جاتے ہیں اور چلتے چلتے نگاہوں سے اوجھل بھی ہو جاتے ہیں، یعنی گویا کہیں دبک کر چھپ جاتے ہیں۔ تو ان ستاروں کی قریب گردش کے مظہر کو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ان پلٹنے والے ستاروں کی اور دبک جانے والے ستاروں کی، اور رات کی تاریکی کی جب وہ ڈھل رہی ہوتی ہے اور صبح کی آمد قریب ہوتی ہے تو اس کی قسم کھائی ہے، اور صبح کا وقت جب نمودار ہونے لگتا ہے تو عموماً ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے جسے باد نسیم کہا جاتا ہے، تو اس ہوا کو بلاغت کے ساتھ صبح کی سانس لینے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آیت 19 سے 29 تک میں کہا جا رہا ہے کہ بلا شبہ یہ بڑی عزت والے اور بزرگی والے رسول کا کلام ہے، معزز فرشتے کا لایا ہوا پیغام ہے جو قوت والا ہے، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ نہایت ہی امین ہے، اور تمہارا رفیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز کوئی دیوانہ نہیں ہے، اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے اس فرشتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں پر ہرگز بخیل نہیں ہے، اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام ہرگز نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، تو تم میں سے جو چاہے سیدھا چلے، اور تم وہی چاہو گے جو اللہ چاہے۔ اس موقع پہ قسم کھا کر بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں کوئی خواب نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کو دیکھا ہے جو قول پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ اس کو کلام حق دے کر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے کلام بھیجا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبریل امین علیہ السلام کو اصلی صورت میں ان کی ہستی کو اصل میں دیکھا تھا کہ ان کی ہستی آسمان و زمین کے درمیان ساری فضا پہ چھائی ہوئی تھی، اور متعدد حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی شان میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے، اور وہ فرشتے جبریل امین کوئی بات اپنی طرف سے اللہ کی بات میں ملا دینے والے نہیں، بلکہ وہ نہایت ہی امانت دار ہیں، جو کچھ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ارشاد کیا ہے وہ ویسے کا ویسے ہی رسول تک پہنچانے والے ہیں۔ آیت 22 میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تمہارا رفیق، تمہارا ساتھی محمد عربی اجمی تمہارے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی انہوں نے تمہارے درمیان ہی بسر کی ہے، ان کی دانائی کے چرچے کو تو بچہ بچہ جانتا ہے، تو تم لوگوں کو ان کو مجنون کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں جو کہ ان کو وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں ان باتوں کو تم سے چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کو ویسے ہی بتا دیا کرتے ہیں، تو لوگ انہیں معاذ اللہ کاہن کہنا شروع کر دیا تھا کہ عرب کے دور جاہلیت میں کاہنوں کا کام تھا کہ وہ شیطانوں کے ذریعے جھوٹی سچی باتوں کو لوگوں میں پھیلایا کرتے تھے اور معاوضہ لیا کرتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بلا معاوضہ سچی باتیں جو ان کو فرشتے کے ذریعے بتائی جاتی تھیں، وحی کے ذریعے بتائی جاتی تھی، وہی بس لوگوں کو بتاتے تھے، اور یہ قرآن عظیم کسی شیطان مردود کی بتائی ہوئی کوئی بات نہیں ہے، تو اے مکے والوں تم لوگ کدھر بھٹکے جاتے ہو، اس بات سے بچ رہے ہو، اور یہ قرآن تو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے، مگر اس سے فیضیاب صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سرچشمہ ہدایت سے سیدھی راہ پانا چاہے، یعنی خود اس کے دل میں سیدھی راہ پانے کی چاہت ہو تو ہی اس کو راہ ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور جب تک اللہ نہ چاہے تو تم یہ چاہت کر بھی نہیں سکتے ہو، اور اللہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔